السلام علیکم ناظرین، پاکستان فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشیا افضل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کے سلسلے میں۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں امداد علی بلوچ صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ہم فائن، آپ سنائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ امداد صاحب، کوئی اچھا واقعہ نہیں تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ایک چیز ہو گئی۔ کیا کہیں گے اس پہ لے کر کہ مطلب کس طریقے سے یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے واقعات پاکستان کا امن سبوتاج کر رہے ہوتے ہیں؟ اسپیشلی جس طریقے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک بزنس ہب ہے، کیا امپیکٹ جائے گا اس کا؟ وطن عزیز کی چپے چپے کی حفاظت جس انسان کے ذمے لگائی جا رہی ہے، جہاں جہاں پہ جو کام ہے، الحمدللہ کوئی ایسے ہیں وطن عزیز کے محافظ جو سمندری سرحدوں کے نگہبان ہیں، کچھ فضائی حدود کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اپنی پاکستان آرمی کے جوان چپے چپے پہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ اندرون ملک جتنے بھی امن و امان کے فرائض ہیں، الحمدللہ وہ سارے محکمہ زبردست طریقے سے الرٹ اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر صرف خالی کل والے واقعے کو دیکھا جائے تو دنیا پوری مطرف ہے آپ کے وار آن ٹیرر کی لڑائی کی رزلٹس پہ۔ جو نتائج وطن عزیز کے اندر افواج پاکستان نے وار آن ٹیرر میں حاصل کیے، دنیا کے کسی ملک میں کسی بھی افواج کو یہ والے نتائج اس طرح سے میسر نہیں ہوئے جتنی قربانیاں دے کر کے آپ کے جوان عمل لے آئے۔ اب اندرون ملک کتنا جوش ہے، کتنا جذبہ ہے، اور کتنے جذبے کے ساتھ اپنی فرائض کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ چیز آپ نے کل دیکھی۔ بالکل، میں ابھی اسی بات پہ آنے والی تھی۔ میرا سوال ایگزیکٹلی یہی تھا آپ سے دوسرا، کہ ہم سرحدوں پہ جو محافظ کھڑے ہوئے ہیں ان کی تو مثال ہے ہی نہیں نا کوئی، الحمدللہ، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے اور فخر کی بات یہ ہے کہ جو اندر ہے ان سے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بھی مطلب ہر وقت تیار ہے۔ اس بارے میں میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ مطلب کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ ہماری باقی اس ٹیمز کو بھی لے کر، یا ہمارے عام لوگوں کو لے کر، کیونکہ وہ تو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز تھے، یہ بہت بڑی بات ہے، کس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا؟ دیکھیے، اللہ کرے کہ انسان جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ حالت ایمان میں ہی لڑائی ہوتی ہے یا لڑتا ہے، جو فائٹ بیک کرتا ہے وہ ایمان لڑتا ہے۔ اس ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ آپ نے کل دیکھا کہ پیشہ ورانہ مہارت کیا تھی، اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ پیشہ ورانہ تیاری کیا تھی۔ ٹھیک ہے، بھلے وہ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں، یا سندھ پولیس کے نوجوان ہیں، یا فوراً امیڈیٹ پاکستان رینجر سندھ کا ری ایکشن ہے، یہ والے آپ پوری دنیا میں اگر آپ ڈھونڈیں کہ اتنا کوئک آپریشن شروع کرنا اور اس کو کلوز کرنا، اور صرف کلوز نہیں کرنا، اس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا، یہ آپ کے اداروں نے صرف وطن عزیز پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ آئیں، جس طرح سے پاکستان کے عام شہری سویلین ایک گارڈ ہوتا ہے، وہ مطلب ہے کبھی شاید ریٹائرڈ ہوتا ہے، کبھی زیادہ تر سویلین ہوتے ہیں لڑکے یہ، تو اس طرح سے اگر وہ تیاری کا اپنا ریسپانس پوری دنیا کو دے رہے ہیں، تو یہ پیغام پاکستان کے امن کو جو سبوتاژ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں نا، ان کو بہت پیارا جواب دے دیا گیا ہے۔
اسی سوال سے آپ کے ایک دوسرے پہلو کی طرف آؤں گی. جی شور. ابھی جو ہے وہ ڈی جی رینجرز جو جب آئے تھے اس پہ تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جس طریقے سے چینی کاؤنسل میں لاسٹ ٹائم کاؤنسل خانے میں وہ ہوا تھا اٹیک, یہ اس اٹیک کی سملیرٹی اس سے بہت زیادہ ہے. تو کیا کہیں گے اس میں, کیا واقعی مطلب یہ چیزیں شواہد آئے ہیں مزید اس طرح کے؟ نہیں, شواہد تو ظاہر ہے جس لیول پہ جو اطلاعات تک ظاہر ہے ڈی جی رینجرز یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیشنل, کچھ انٹرنیشنل, کچھ ریجنل چیزیں نا, یہ چیزیں ان کے ساتھ کڑیاں ملا کر کے بندہ دیکھ سکتا ہے. بالکل ایسے. اچھا, جب پاکستان رینجر سندھ کے ڈی جی یہ چیز انفارمیشن دے رہے تھے نا تو اس وقت بیسیکلی یہ چیز بتائی جا رہی تھی کہ اس وقت آج سے چند ماہ پہلے کیا پروسیجرز تھے اور کیا تیاری کی حالت تھی, اور ان چند مہینوں کے اندر کتنی تیاری اچھے طریقے سے کر لی گئی ہے. اور اسی طرح سے جو پہلے کے جس طرح کی بھی ہوسٹائل ایجنسیز ہیں جنہوں نے وطن عزیز کے امن کو خراب کرنا ہے, جنہوں نے وطن عزیز کے میرے وطن کے ہر وقت انہوں نے ان کی کوئی نہ کوئی جو ہے نا برائی سوچنی ہے, اچھائی نہیں کرنی ہے, تو ان کے لیے یہ چیز اہم تھی. جب کسی نے صرف خالی پتہ پھینک کر کے میرے وطن عزیز کے ایک عام شہری کو, ایک عام گارڈ کو, ایک عام پولیس والے کو اس کی تیاری کو جانچنے کی کوشش کی ہے اور ایسا پیارا رپلائی دے دیا گیا ہے. آپ ایگزیکٹلی جو ورڈ آپ نے صحیح یوز کیا کہ شٹ اپ کال دے دی گئی ہے. اور اللہ کرے اسی طریقے سے چیزیں اور بہتری سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. حالانکہ آئی چندری گڑھ روڈ صرف کراچی کا نہیں, پورے وطن عزیز کا بزنس ہب ہے. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ درندے وطن عزیز کا جو ہے نا وہ امن کو انتہائی اس کو خراب کرنے کی اس میں آئے تھے, اور خوبصورتی کی بات یہ اس وقت اسٹاک ایکسچینج چل رہا تھا, اور جب یہ آپریشن ہو کر کے بند ہو جاتا ہے اور یہ مردار جہنم واصل کر دیے جاتے ہیں, اس کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو مقصد وہ لے کر کے آئے تھے وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا, لیکن اللہ نے اس کے اندر اور برکت دی, اسٹاک ایکسچینج اور اوپر چلی گئی. زبردست. اچھا, مقصد پہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو میں کوشش کروں گی کیا ایسا مقصد نظر, مطلب وہ تو بڑے اکوپڈ آئے تھے اور بڑے ہینڈ گرینیڈس ان کے ساتھ تھے, اپارٹ فرام دیٹ مطلب کھانے پینے کا سامان بھی بہت زیادہ تھا, تو مطلب کوئی لانگ ٹرم پلان کے ساتھ آئے تھے یا کوئی رمال وغیرہ کرانے کی پلاننگ کیا تھا کچھ؟ اچھا, اگر اس کو دیکھا جائے نا کس نیت سے آئے تھے, جو بھی ان کی نیت تھی, لیکن ان کے سامان سے واقعی لگتا ہے کہ ان نے جو تیاری کی ہوئی تھی وہ چند منٹوں کی, چند گھنٹوں کی نہیں, انہوں نے دنوں اور ہفتوں کی پلاننگ کی ہوئی تھی. ایگزیکٹلی, اسی لیے ہاں, جب ان کی تیاری یہ تھی کہ آپ دنوں کی میں اور ہفتوں جا کر کے جنگ لڑیں یا وہاں پر فائٹ کریں. اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ میں آپ جانتی ہیں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ایک وقت کے دوران, ہزاروں لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگ گئی. آفرین ہے جنہوں نے پہلے ہی گیٹ پہ پکڑ لیا, بڑی بات ہے. اور اس لحاظ سے جو نیتیں تھیں یا جو ان کے پیچھے پلانر تھے یا ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھے, ان ماسٹر مائنڈز کا خیال تھا کہ شاید آگے کوئی ترنے والا ہوگا یا کوئی بہت ہی آرام سے جا کر کے بیٹھیں گے اور 2 4 10 دن جو ہے نا جا کر کے ان کی جتنی بھی قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں ان کو کوئی ٹف ٹائم دیں گے, لیکن شاید جس مغالطے میں تھے وہ مغالطہ دور کر دیا. وہ اصل میں شدید غلط فہمی میں تھے کہ ہماری حفاظت صرف سرحدوں میں ہوتی ہے. جی, اندرون ملک اس سے زیادہ ہو. بالکل. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ آؤٹ رائٹلی کہہ دیا ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے. کیا کہیں گے اس بار؟ دیکھیں, ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے نیک کام کی جب بھی کڑیاں جوڑی ہیں نا جا کر کے تان ادھر ہی ٹوٹتی ہے. اب ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان کے پاس جس لیول کی اطلاعات ہوتی ہیں
اس لیول پہ ایک انتہائی ذمہ دار انسان یہ چیز جب بات کرتا ہے تو جس حکومت پہ بھی یہ چیزیں بات کی جا رہی ہوتی ہیں اس حکومت نے فوراً اپنا ریسپانس دینا ہوتا ہے اپنے سفارت خانوں کے تھرو یا جو ان کی وزارت خارجہ ہے اس کے تھرو کوئی اسپوکس پرسن آ کر کے. لیکن کل سے تو میرا خیال ہے سانپ سونگھا ہوا ہے فی الحال, تو اس وقت تک تو شاید ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں آئی ہے. لیکن جب بھی ان نے جو بھی پلان کر کے جس طریقے سے بھی پاکستان کو, وطن عزیز کو نقصان اٹھانے کی کوشش کی ہے, نقصان دینے کی کوشش کی ہے, تو میرے مالک نے ایسی چالیں الٹی چل دی ہیں. کیوں کہ الحمدللہ پاکستان کی طرف سے ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, لیکن اگر اگلا دشمنی کرے گا پھر چھوڑیں گے نہیں. بالکل ایسے ہی. اور اس چیز سے مطلب میرے خیال سے ابھی کچھ ٹائم پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو ہے وہ انڈیا نے, بھارت نے اپنے سلیپر سیلز ایکٹیو کر دیے, میرے خیال سے یہ بات انڈورس ہو گئی ہے. جی ہاں, اس طریقے سے دیکھیں آپریشنل جو سائی آپس ہے نا, اس کے بہت سارے زاویے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہتھیار چلتا ہے, کہاں سے گولی بارود چلتا ہے, پھر ان کو کہاں سے فائننس فنڈنگ کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں مختلف زاویوں سے آتی ہیں اور پھر آگے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر کے ماسٹر مائنڈ کر کے پھر آگے اس کو یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ دشمن کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں وہ لوگ سوئے نہیں ہوئے. وہ لوگ مطلب ہے کہ برے سے برا جتنا پلان کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور وطن عزیز کی ایجنسیز کو سلام ہے کہ جہاں پہ بھی جس جگہ بھی جس کی ذمہ داری آئی وہ ڈٹ کے لڑا ہے. تو اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ ہمارے نوجوان اور ہماری سرحدوں کے محافظ اور اس طرح کے جو آپریشنز میں شہید ہوتے ہیں, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ, ایون کہ ڈاکٹر اور نرسیں اگر فرنٹ لائن پہ کووڈ میں جنگ لڑ رہی ہیں تو انہوں نے تو جو ہے نا جنگ لڑ کے اور شہادت دے کر کے اپنا لہو امر کر دیا. جب مجھے لائک بھارت کی سائیکی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ what actually they are trying to portray, for the reason being ابھی already یہ جو ہے اپنے internal issues میں اتنا اسٹک ہوئے ہیں, جس طریقے سے لداخ کا معاملہ چل رہا ہے تو وہاں سے نکل نہیں پا رہے ہوتے اور یہاں پہ اس طریقے سے اٹیک کرنا, تو مطلب کیا لنک ہے ان دونوں کو؟ کیا لداخ کے معاملے سے کوئی لنک ہے اس چیز کا؟ اچھا دیکھیں, جیسے ہندوستان کی بات ہوتی ہے نا, ہندوستان کے اگر آپ جو بھی ہمسائے ہیں وہ ذرا گن لیں. پاکستان ہو گیا, چین ہو گیا, نیپال ہو گیا, مالدیوز ہو گیا, سری لنکا ہو گیا ہے, اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی ہمسائے کے ساتھ سکون کے ساتھ ہے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی کوئی خارجہ پالیسی میں ان لوگوں کی کوشش ہے کہ امن سے رہا جائے. نہیں, ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی پہلے دن سے یہ چانکیہ کے چاہنے والے ہیں, ان لوگوں کا پہلا ہوتا ہی قدم یہی ہے کہ ہمسائے کو سکون سے نہ رہنے دو, اور جو ہمسائے کا ہمسایہ ہے وہ ضرور دوست بنا لو, تاکہ جب بھی جہاں پہ بھی جس وقت بھی آپ ادھر سے اس کو ہمسائے کو تنگ کریں. اب وہ صرف خالی تنگ پاکستان تو نہیں ہو رہا, اب انٹرنیشنلی ثابت ہو رہا ہے کہ چین بھی, حالانکہ چین جیسے امن پسند لوگ جو صرف اور صرف ہمیشہ اپنے بزنس پہ اپنی اکانومی پہ فوکس کرتے ہیں, وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے ہندوستان کو جواب دینے پہ. بالکل ایسے. نیپال جیسا چھوٹا ملک, وہ بھی وزیر اعظم نیپال کہتا ہے کہ جی دلی سے بیٹھ کر کے میری حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں, اور کھٹمنڈو اتنا کمزور نہیں ہے. اور اس طریقے سے بھوٹان ہو گیا, مالدیوز ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, چھوٹے چھوٹے ممالک. لیکن ہندوستان کی پہلے دن سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمسایوں کو آرام میں نہ رکھا جائے. ہم تو ظاہر ہے جو ہے وہ ہندوستان پاکستان تو پہلے دن سے. اختتام کی طرف چلوں گی, ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کہ اس پورے سینیریو میں جو بھی واقعہ ہوا, ایک پوائنٹ اور آ رہا ہے کہ BLA کا تعلق بھی ہے اس سے.
آپ کتنا اس چیز کو سیکنڈ کریں گے, اس اسٹیٹمنٹ کو کتنا سیکنڈ کریں گے؟ کیا واقعی بلوچستان لبریشن آرمی کا کوئی تعلق تھا اس واقعے سے یا ایک ریومر کریٹ کیا گیا؟ اچھا, پہلے تو میں بلوچستان لبریشن آرمی, جتنی میری تحقیقات ہیں, آج سے نا کوئی 20-30 سال پہلے ایک ٹرم یوز ہوتی تھی تانگا پارٹی نا, ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی جن کے ممبر اور سارے جو ہے نا وہ لوگ تانگا کے اندر کمپلیٹ آ جاتے تھے. اچھا, اگر یہی ٹرم میں فکس کروں PLA کے اوپر تو الحمدللہ وطن عزیز کی سرزمین کے اوپر اس چیز کا جو وجود ہے نا بہت ہی محدود, بہت آٹے میں بھی نمک کچھ نہ کچھ ڈالنا پڑتا ہے. اچھا, اس سے بھی کم. دیکھیں انتہائی جو ہے نا یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو آرٹیفیشل وینٹیلیٹر پہ رکھ کر کے زندہ کیا جا رہا ہے, اور یہ دشمن کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کی سر توڑ کوشش ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی جو ہے نا چیز سر اٹھائے اور اسی کو فنڈنگ کریں, اسی کو ڈالرز دیں, اسی کو ہتھیار دیں. لیکن الحمدللہ وطن عزیز کے اندر ایسی چیزیں ہیں, اتنے ہمارے جو ہے نا ہر ایک جگہ پہ چھوٹی سے چھوٹی ہمارے گاؤں کے اندر اتنا ویژن ہے کہ وطن عزیز کے لیے اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے حفاظت کے لیے, نہ کہ اس کو توڑنے کے لیے. جہاں تک BLA کا تعلق ہے, یہ پیچھے سے فنڈڈ چیزیں ہیں, اور فنڈڈ چیزوں کے لیے لائف کیا ہوتی ہے, 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں. بالکل ایسے ہی, اور جواب تو ہم نے دے ہی دیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا آج کے پروگرام کے لیے. جی تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور بہت سارے حقائق سامنے آئے, اور جس طریقے سے بھارت مستقل اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کا امن سبوتاج کرے. ہوپ فلی دعا ہے کہ اللہ پاک بھارت کے ان تمام عزائم میں اس کو ناکام کرے, اور اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان پائندہ باد. OPTV, آپ کا اپنا چینل.